بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب اور لرن ریپرٹری گروپ کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے روبرکس کے ساتھ ڈاکٹر شاہد ارادت چال علی پور چھٹا سے حاضر خدمت ہوں۔ تو ساتھیوں، ہمارا آج کا پہلا روبرک ہے سوسائیڈل ڈسپوزیشن، اور ساتھیوں اس کا مطلب ہے خودکشی والی طبیعت یا خودکشی کی طرف راغب ہو جانا، اور یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ کسی کو اگر فیملیز میں بہت زیادہ نظر انداز کیا جائے، کسی کے وہ محبت میں ناکامی ہو جائے، کسی کا بہت زیادہ کاروباری نقصان ہو جائے، یا کسی کی بہت زیادہ کی گئی کوشش کا صلہ دینے کی بجائے اس کی بے عزتی کر دی جائے، یا کسی کا کوئی بہت پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ پوزیشن ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں استاد محترم نے حکم دیا ہے کہ ہم نے 3 ادویات کو اس روبرک کے انڈر بیان کرنا ہے۔ تو پہلی جو میڈیسن میں بیان کروں گا ساتھی وہ ہے اورومیٹ، جو کہ سونے سے تیار ہوتی ہے، اور استاد محترم جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سونا تو دل ہی لے جاتا ہے۔ ساتھیوں، یہ بہت حساس اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کام کام اور بس کام، یہی ان کا مشن ہوتا ہے۔ یہ اپنے کام اور اپنے معاملات کے متعلق بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کو جب ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ملتا، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جب سارے گھر والوں کی ذمہ داری اس نے بہت آسان طریقے سے نبھائی ہوتی ہے، بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچایا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی محنت کا صلہ نہیں دیا جاتا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر ان میں لمبے عرصے کا غصہ دھماکے سے نکلتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی ان کو دے دی اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے، پھر یہ خودکشی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ساتھی اور اسٹاکس بھی بہت محنتی اور کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اتنے محنتی اور ڈیوٹیفل ہوتے ہیں کہ تہواروں کی چھٹیاں بھی نہیں کرتے۔ آپ انہیں ہر وقت کام پر ہی دیکھیں گے، کیونکہ انہیں کام کے بغیر چین نہیں آتا، پر جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کام نہیں کر سکتے، اور پھر اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، کڑتے ہیں، گھر والوں اور بہوؤں کے طعنے برداشت نہیں کر پاتے، اور سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے لیے میں نے ساری عمر گنوا دی اب میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور وہ ہوں میں کہ جس نے ساری عمر کما کر کھایا اور اب ان کے ٹکڑوں پہ آ گیا ہوں، اب یہ وقت مجھ پر آ گیا ہے۔ جب ان میں یہ سوچ غالب ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر خودکشی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بھی پانی میں ڈوب کر۔ اگلی دعا کے بارے میں پہلے استاد محترم کا بیان کیا گیا شعر بیان کروں گا کہ چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے، تم نہیں بولتی تو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے۔ ساتھیو، اینٹم کروڈ کالے سرمے سے تیار کی جانے والی اس میڈیسن کو بھی ہم اس روبرک کے انڈر کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی شخصیت چاندنی راتوں کی چاندنی میں جب چاندنی کا فسوں اس پر اثر کرتا ہے تو اس میں موت اور خودکشی کی خواہش شدت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ لوگ چاندنی راتوں میں خودکشی کرتے ہیں، اور وہ بھی خود کو گولی مار کر یا کسی بلند عمارت سے کود کر خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ استاد محترم جناب ڈاکٹر مان اللہ بدر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان پر چاندنی رات کا فسوں طاری ہو جائے اور وہ خودکشی کرنا چاہیں تو اگر انہیں وقت پر اینٹم کروڈم کی بڑی خوراک دے دی جائے تو انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ اگلا ساتھی ہمارا روبرک ہے سپرسٹیشیس، جو کہ کینٹ ریپرٹری کے صفحہ نمبر 85 پر ہمیں ملتا ہے، اور سپرسٹیشیس کے معنی ہیں وہم پرست یا وہمی۔ ساتھیو، یہ لوگ مختلف اوہام کا شکار ہوتے ہیں جن کے زیر اثر یہ کئی کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ مختلف لوگوں میں مختلف وہم ہوتے ہیں، فلاں کام فلاں دن نہیں کرنا چاہیے، اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں سڑک سے جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں بابا جی سے پھونک مروانی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہمی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں وہم ہوتا ہے کہ میں فلاں کپڑے پہنوں تو وہ میرے لیے اچھے ہیں۔ بعض کرکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں بیٹ سے کھیلوں تو میں سینچری کرتا ہوں، یا فلاں کاروبار میرے لیے منحوس ہے، فلاں جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان گنت وہم ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے استاد محترم جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب نے ہمیں 2 ادویات زنکم
اور کونیم پر ہم بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو ساتھیوں، اس روبرک کے انڈر ہمیں کینٹ لیبارٹری کے صفحہ نمبر 85 پر 2 ہی ادویات ملتی ہیں، جن میں کونیم اور زنکم شامل ہیں۔ کونیم افسردہ اور شرمیلے لوگ ہوتے ہیں، یہ دوستوں سے بھی ملنا جلنا نہیں چاہتے اور تنہا رہنے سے بھی ان میں وہم اور ڈر ہوتے ہیں۔ کاروبار بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں وہم ہوتا ہے کہ فیل ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اوہام کے شکار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہموں کے زیر اثر۔ آس پاس سے گزرنے والوں سے بھی بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے وہم ہوتا ہے، اور انہی وہموں کے زیر اثر آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو گریبان سے پکڑ لیتا اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس روبرک کے زیر انڈر ساتھی ہم زنکم کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، جو کہ جست سے تیار ہونے والی میڈیسن ہے۔ اس کی شخصیت بھی چڑچڑی اور وہمی ہوتے ہیں۔ اسے وہم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس سے پھر ڈرتا ہے۔